اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب محاضرات فی الالہیات، اور اس میں آج جو ہمارا موضوع سخن ہوگا وہ ہے حیات الہی، یعنی خدا بند عالم زندہ ہے، حی ہے، خدا حیات رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم زندہ ہیں، زندگی کی تعریف کیا ہے؟ اس حوالے سے، کیونکہ یہ صفات ثبوتیہ یہ خدا بند عالم میں سے ہے، تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ تفصیل سے بیان کریں۔ تمام کے تمام خدا بند عالم کے ماننے والے، خالق کائنات کے ماننے والے اس بات پر متفق ہیں کہ خدا بند عالم کی صفات ثبوتیہ میں سے حیات ایک صفت ہے، یعنی خدا زندہ ہے، اور حی الحی والقیوم، حی یہ اسماء خدا متعال میں سے ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو اب ہم کیسے اطلاق کرتے ہیں خدا بند عالم کے اوپر کی ذات پر، یعنی خدا بند عالم زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ اس کی حیات کا مطلب کیا ہے؟ کیسے اس کی حیات صفت ہے زندگی؟ جیسے ہماری زندگی آیا خدا اور ہماری حیات اور زندگی میں حی ہونے میں کوئی فرق ہے یا ایک جیسا ہے؟ تو اس لیے ہم سب سے پہلے جو ہے خود حیات جو ہے، خود زندگی جو ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ حیات اور زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور حیوان، کیونکہ یہ دو زندہ موجود ہیں، ان کی مادی زندگی کا قوام جو ہے، ان کی مادی زندگی جو ہے، اس جہت سے کہ یہ حیوان ہیں، انسان حیوان ناطق، اور وہ جو ہے حساس متحرک بالارادہ، یہ منطق کی تعریفیں ہیں۔ سادہ انداز میں اگر کہیں کہ انسان اور حیوان کی زندگی کا معیار یا ملاک دو چیزوں پر ہے، ایک ہے فعالیت، دوسرا ہے دراکیت۔ اور بالکل سادہ انداز میں بیان کریں تو ہم سوال کریں گے کہ انسان بھی زندہ ہے، حیوان، ہم کہتے ہیں زندہ انسان مردہ انسان، زندہ حیوان مردہ حیوان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ زندہ ہوتا ہے تو کیسے پتہ، اس کی کیا نشانی ہے، کیا لوازمات ہیں، اس کے اصول و معیار کیا ہے؟ تو عرض کیا دو متکلمین جو ہیں انہوں نے دو صفات بیان کی ہیں زندگی کے حوالے سے۔ فعالیت یعنی فعل کو انجام دینا، اور اس کے بعد ہے دراکیت یعنی درک کرنا، حس کرنا۔ جس میں بھی، جس چیز یا انسان و حیوان میں بھی یہ دو صفات فعالیت اور دراکیت پائی جائیں، اس کو ہم کہیں گے زندہ۔ اور علماء طبیعت جو ہیں یا بیالوجی وغیرہ کے جو مثلاً علماء ہیں، دانشمندان ہیں، وہ جو ہے یہ فعالیت اور دراکیت کو جو ہے کہ مزید چار چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ جس میں یہ چار صفات پائی جائیں وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ مثلاً سب سے پہلی صفت جو ہے جاذبہ و دافعہ، جذب کرنا، دفع کرنا، جاذبہ و دافعہ جس میں پایا جائے، ایک صفت جو ہے زندگی کی علامات میں سے یہ ایک علامت ہے۔ دوسرا جو ہے رشد اور نمو، پہلے چھوٹی سطح پہ تھے، قد مثلاً چھوٹا تھا، پھر قد بڑا ہو گیا، پھر اور بڑا ہو گیا، پہلے پتلا سا، یہ پتلی کوئی چیز تھی، یہ انسان تھا، بچہ تھا، اس طرح سے بڑھتا ہوا لڑکا بن گیا، لڑکا سے آگے نوجوان، پھر جوان، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، جیسے زندگی بڑھتی جاتی ہے رشد اور نمو کرتا جاتا ہے۔ زاد و ولد، تولید یعنی بچے پیدا کرنا، نسل بڑھانا، تیسری علامت یہ ہوگی۔ اور چوتھا جو ہے حرکت اور عکس العمل،
مثلا جیسے ہم کسی انسان کو گدگدی کرتے ہیں تو اگر وہ صحیح حالت میں ہے تو تھوڑا سا ایسے جھٹکا لیتا ہے اس کو، یا اگر اس کو جو ہے مثلا کوئی ضرب لگاتے ہیں، کوئی چیز چبھ جائے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر دشمن کے اوپر حملہ کرتا ہے مختلف، یعنی آگے سے عکس العمل کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام صفات جو ابھی ہم نے چاروں بیان کی ہیں، یہ دراصل یہ دو صفات کی طرف پلٹتی ہیں۔ ان چار مثلا صفات یا علامات کا ملجا و ماوا دو صفات ہیں، فعل و انفعال۔ فعل یعنی کوئی کام انجام دینا، انفعال یعنی کسی چیز سے منفعل ہونا، یا تاثیر و تاثر یعنی کسی کے اوپر اپنا اثر چھوڑنا یا اس سے اثر لینا۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تاثیر و تاثر۔ اور فعل و انفعال کو ہم کہتے ہیں فعالیت، کہ انسان فعال ہے، زندہ انسان میں فعالیت پائی جاتی ہے، حیوان میں فعالیت پائی جاتی ہے، یعنی اس میں فعل و انفعال اور تاثیر و تاثر پایا جاتا ہے۔ یہ فعل انجام بھی دیتا ہے اور اثر کو قبول بھی کرتا ہے، چاہے زبردستی چاہے مرضی سے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو صفت ہے حس اور ادراک، محسوس کرنا، مثلا میں نے ہاتھ لگایا تو دیکھا یہ میز کی سطح جو ہے یہ پلین ہے لیکن سخت ہے، یہ دیکھا میرے پاس پھول پڑا ہوا ہے تو پلاسٹک کا ہے، اگرچہ ظاہری پھول ہے لیکن سخت ہے، دوسرا اصلی پھول کو ہاتھ لگاؤں تو نرم ہے۔ اس لیے محسوس کر رہا ہوں، میں حس کر رہا ہوں۔ درک کرنا، میں نے یہ حس کے ذریعے درک کیا کہ یہ چیز سخت ہے، یہ اس کی نسبت کتاب جو ہے اس کا کاغذ نرم ہے، لکڑی سخت ہے، یہ کاغذ نرم ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے کہیں گے دراکیت۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان اور حیوان میں فعالیت اور دراکیت، یہ مورد قبول ہیں۔ تمام متکلمین، علماء طبیعت وغیرہ سارے اس کو قبول کرتے ہیں کہ زندہ انسان یا حیوان وہ ہوگا جس میں فعالیت اور دراکیت پائی جائے گی، یا دوسرے الفاظ میں اس میں فعل و انفعال یا تاثیر و تاثر پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حس اور ادراک پایا جاتا ہے۔ جو بھی چیز زندہ ہوتی ہے اگرچہ اس کے وجود کے مطابق، اس کی ذات کے مطابق ہو سکتا ہے یہ تاثیر اور تاثر بہت کم درجے کا ہو سکتا ہے، بہت زیادہ درجے کا ہو۔ مثلا پتھر کو آپ ضرب لگاتے رہیں، کیا ہوگا؟ اس کو کوئی ٹوٹ جائے گا لیکن اس میں کوئی حس نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے، شعوری تاثیر جس کو کہتے ہیں، شعوری تاثیر و تاثر اور شعوری جو ہے دراکیت۔ اسی طریقے سے بعض جو دانش مندان ہیں وہ حتیٰ گیاہان، یہ جو پودے جڑی بوٹیاں وغیرہ ان کے بھی تاثیر و تاثر کے قائل ہیں، البتہ ان کے وجود کے مطابق۔ بعض میں یہ دراکیت زیادہ پائی جاتی ہے، بعض میں ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن جنہوں نے تجربات کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندہ جو پودا ہوتا ہے، جو رشد کر رہا ہوتا ہے، نمو کر رہا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے علامات ہیں اس میں حس بھی پائی جاتی ہے۔ پس خلاصہ کلام اگر کہیں کہ مولانا صاحب آپ نے بات لمبی کر دی، یا پھر بھی جو ہے جتنا سادہ کیا پھر بھی صلاحت میں کہ ذرا ہمیں خلاصہ کلام بتائیں کہ زندگی سے کیا مراد ہے، تو ہم کہیں گے کہ زندہ اور حی موجود ایسے موجود کے کہیں گے جو دراک بھی ہو، درک بھی کرتا ہو، فعال بھی ہو، فعل بھی انجام دیتا ہو۔ جیسے کہ فلاسفہ الہی جو ہیں وہ بھی اسی تعریف کو قبول کرتے ہیں۔ یہاں متکلمین، فلاسفہ اور علماء طبیعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زندگی کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو فعالیت رکھتی ہو اور دراکیت رکھتی ہو، حس کرتی ہو، درک کرتی ہو، اس میں ایک قسم کا شعور پایا جاتا ہو، اس کو ہم زندہ موجود کہیں گے۔ پس یہ کون سی زندگی، یہ کون سی حیات ہو گئی؟ حیات طبیعی، یا جس کو کہہ سکتے ہیں حیات مادی۔ اس کا ملاک یہ ہے کہ اس میں فعل اور درک پایا جاتا ہے،
کہ جتنے بھی مراتب ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ انسان کا ہو جائے، کم سے کم مرتبہ جو ہے جماد کیا نام ہے اس کا پودوں وغیرہ کا ہو جائے، اپنے مرتبے کے مطابق ان میں دو علامتیں، یہ دو صفات پائی جاتی ہیں، لیکن از لحاظ تطور اور تکامل ان مادی موجودات میں مراتب پائے جاتے ہیں۔ بعض میں یہ صفات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، بعض میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ یعنی اگر ہم بعض نواقص اور یہ جو قیود ہیں، محدودیتیں ہیں، شوائب ہیں جو کہ اعلیٰ مرتبہ میں پائے جاتے ہیں، وہاں سے یہ ہٹا دیے جائیں یہ نواقص، یہ محدودیت، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مرتبہ کم تر، نچلے درجے کا مرتبہ ہو جائے گا، جیسے یہ پھول پودے وغیرہ۔ اور اس کے مراتب عالی اور برتر، جیسے اوپر انسان کی طرح، اس میں شعور بھی زیادہ ہے، اس میں اثر و مؤثر بھی زیادہ ہے، تاثیر بھی زیادہ ہے، اس میں حساسیت، درک کرنے کی صلاحیت، فعل و انفعال، اس میں شعوری بہت زیادہ ہے۔ حیوانوں میں انسان کی نسبت کم ہے اور پودوں میں جو ہے ان سے بھی کم پائے جاتے ہیں، یعنی اس میں زندگی کے مراتب ہیں۔ پس ہم اگر حیات عقلی کو درک کرنا چاہیں، حیات طبیعی کو، ذرا مادے کو ہٹا دیں، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو یہ گیاہ وغیرہ ہیں، پودے وغیرہ اور حیوانی، ان کے جو ہیں سلول، ان کے مثلاً جو ہے خلیے، ان کے آئٹمز، ان کے وہ باریک مثلاً حصے، اور جو انسان ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، یعنی بہت زیادہ فرق ہوگا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا درک کلی، یعنی جزئی جزئی ایک چیز کو دیکھ کے انسان فوراً ایک نتیجہ لے لیتا ہے، پیش گوئی کر دیتا ہے، نتیجہ نکال دیتا ہے، ہدف اور مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے حیوان بھی درک کرے لیکن کلی نتیجہ نہ لے سکے، بلکہ جزیات کو تو وہ درک کرتا ہے، لیکن انسان کی طرح کلی جو ہے وہ درک نہ کر سکے، اور اسی کی سے گیا جو ہے وہ حیوان کی طرح بھی جو ہے وہ درک نہ کر سکے۔ تو انسان کا شعور حیوان سے اعلیٰ ہوگا، اور حیوان کا شعور گیاہان اور یہ جو پودے وغیرہ جو ہیں ان سے زیادہ ہوگا۔ اس تمام تفاوت اور اختلاف کے باوجود ایک واحد چیز، مشترکہ چیز جو ہم ان سے اخذ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان بھی زندہ ہے، حیوان بھی زندہ ہے، اور پودے میں بھی جو ہے، گیاہان میں بھی جو ہے یہ زندگی کی علامت پائی جاتی ہے، وہ ان دو چیزوں کی پڑتی ہے، دراک اور فعال ہونا، درک کرنا، حس کرنا، فعال یعنی اثر مؤثر، ایکٹ کرنا۔ اس کو ہم کہیں گے ایک موجود کے زندہ ہونے کی علامت۔ یہ ہو گئی مادی زندگی، اس میں انسان بھی شامل ہیں، حیوان بھی شامل ہیں اور گیاہان بھی شامل ہیں، اگرچہ ان میں فرق ہوگا کہ دو جو ہم ملا کے بیان کیے ہیں، فعال اور دراک ہونا، اس کا مرتبہ انسان میں سب سے زیادہ ہے، حیوان میں کم ہے، اور پھر گیاہان اور پودے وغیرہ ان میں بہت زیادہ کم ہے۔ لیکن ہم فقط کم زیادہ کو نہیں دیکھیں گے، ہم وہ ایک حقیقت مشترک جو ان میں پائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حیات اور زندگی، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ پودا زندہ ہے یا مردہ ہے، اسی کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ حیوان زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ انسان زندہ ہے یا مردہ ہے۔ جیسے ابھی انسان زندہ ہے، اس کو تھوڑی سی اگر سوئی چبوئیں، اس کے بال کھینچیں تو تکلیف ہوتی ہے، حرکت آئے گی، لیکن یہی جب انسان مردہ پڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ جو ہے سوئی چبو دیں تو اس کو خنجر جو ہے گھونپ دیں، وہ حرکت بھی نہیں کرے گا، سی بھی نہیں کرے گا، ویسے کہ ویسا پڑا ہوگا، تو ہم کہیں گے یہ مردہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اب قوہ حاسہ، فعالیت نہیں پائی جاتی۔ حیوان میں بھی یہی ہے، تقریباً جو ہے گیہان میں بھی یہی ہے، لیکن اس میں سے جو مشترکہ چیز اس سے نکلتے ہیں وہ حیات ہے، اور اس کے لوازم یہ ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم کہتے ہیں خداوند عالم حی ہے، اور حیات خداوند عالم کی صفات میں سے خدا زندہ ہے، آیا یہ اطلاق جو ہم خداوند عالم کے اوپر کریں، جیسا کہ ہم میں تفاوت پائی جاتی ہے،
خداوند عالم کے اوپر بھی اس کو اطلاق کیا جائے کہ خدا کا درجہ اس سے بھی بہت، یعنی انسان کا جتنا بھی بلند مرتبہ ہو، فعالیت اور دراکیت میں خداوند عالم کی ذات کیونکہ لامحدود ہے، اس کے وجود کے لحاظ سے، اور پھر وہ مادی بھی نہیں ہے، وہ مجرد ہے، غیر مادی ہے، اس پہ بھی آیا حیات کا اطلاق کر سکتے ہیں، زندگی کا اطلاق کر سکتے ہیں، تمام نقائص اور محدودیتیں اور قیود اور حدود جو ہیں ان کو ہٹا کر فقط وہ لفظ حیات جو ہے، آیا خداوند عالم میں دراکیت اور فعالیت پائی جاتی ہے تو بطور متکامل، کامل اور اتم طور پر خداوند عالم فعل بھی انجام دیتا ہے، یعنی اس نے ہر چیز کو خلق کیا اور خلق کر رہا ہے، یعنی فعل انجام دے رہا ہے۔ اس کے بعد دراکیت، درک یعنی خدا سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علم اور جو ہے خداوند عالم، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لہذا خداوند عالم کے اعلیٰ ترین لامحدود وجود کے اندر اگر یہ شوائب، یہ نقائص، یہ محدودیتیں، یہ مادی، یہ جو قسم کی ان کو ہٹا کر اگر فقط فعالیت اور دراکیت جو اب میں بیان کر چکا ہوں، یعنی فعل کو انجام دینا اور درک کرنا، سمجھنا، خدا جیسے ایک ایک چیز ہماری دیکھ رہا ہے، خدا کے علم میں ہے، ہم میں تو شعور تھوڑا ایک حد تک پایا جاتا ہے، خداوند عالم جو تمام عالم کل ہے، عالم مطلق ہے، تو یقیناً علم اسی میں پایا جا سکتا ہے، دراکیت اسی میں پائی جا سکتی ہے، فعالیت اسی میں پائی جا سکتی ہے، جو زندہ ہو، جس میں حیات پائی جاتی ہے۔ یعنی اصل میں ہم یہ صفات اور لوازم کے ذریعے تعریف کر رہے ہیں، اگرچہ ہماری تعریف جو پہلے اصطلاحی زبان میں کریں تو وہ برہان لمی کی طرف ہے، لیکن نہ برہان لمی یعنی علت سے معلول، بلکہ لوازم سے دوسرے لوازم، ذات کے دوسرے لوازم تک، ذات کے ایک لازمہ سے دوسرے لازمے کے ذریعے ہم خدا کو پہچان رہے ہیں، خدا کی صفات کے ذریعے۔ لہذا خداوند عالم حی ہے، یعنی وہ فاعل بھی ہے، یعنی فعل انجام دیتا ہے، یعنی خلق کرتا ہے، رزق دیتا ہے، اور مدرک بھی ہے، یعنی درک کرتا ہے، اس کا وہ علم رکھتا ہے، بے عبارت دیگر وہ فعال بھی ہے اور دراک بھی ہے، اما نہ ہماری ممکنات کی فعالیت اور دراکیت کی طرف، تمام نقائص کو ہٹا کر خدا زندہ ہے، یعنی وہ فاعل ہے، فعل انجام دیتا ہے، اور مدرک ہے، درک کرتا ہے، اور یہ ساری باتیں یعنی علم، خدا عالم رکھتا ہے، علم رکھتا ہے ہر چیز کا، لہذا وہ زندہ ہے۔ جو علم کون رکھتا ہے؟ جو زندہ ہوگا۔ پتھر تو علم نہیں رکھتا، دیوار تو علم نہیں رکھتی، انسان زندہ ہے تو علم رکھتا ہے نا، حیوان کچھ نہ کچھ جو جزئی بھی علم رکھتا ہے تو زندہ ہے تو تب نا، اور اگر پودے جو ہیں وہ اگر حساسیت جو ہے اس کا اثر و مؤثر یا فعل و انفعال انجام دیتے ہیں تو زندگی کی ہی علامت ہے، لہذا خداوند عالم فاعل بھی ہے، مدرک بھی ہے، عالم کل ہے، عالم مطلق ہے، لہذا اس لحاظ سے خدا زندہ ہے، اما نہ ہماری مادی زندگی کی طرف بلکہ حقیقی زندگی جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار بات سنو، یہ آپ نے بات مولوی جو آگے پیچھے سے لے آتے ہو، ہمیں کوئی دلیل دو جس سے واضح ثابت ہو کہ خداوند عالم جو ہے ہم اس کو کہہ سکیں کہ خدا زندہ ہے، حی ہے۔ تو میں اس کے لیے دو دلائل جناب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل وہ یہ ہے کہ پہلے برہان سے، دلیل سے ثابت کیا ہے، پہلے بیان کر چکے کہ خداوند عالم قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، کہ یہ پہلے ہم بحث کر چکے ہیں، اور ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ جو مجردات ہیں اور اعلی قسم کی مجردات، ان کی حقیقت حیات جو ہے ان کے اعلی مراتب میں وہ بھی کیا ہے، یعنی وہ دراک ہیں اور فعال ہیں، سادہ الفاظ میں وہ فاعل بھی ہیں، یعنی فعل انجام دیتے ہیں، اگرچہ خدا کے بعد جو مجردات ہیں مثلا ملائکہ ہو گئے یا دوسرے جو بھی جو ہے عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، خدا کے حکم سے، مقام ولایت کی وجہ سے وہ باذن اللہ فعل بھی انجام دیتے ہیں، درک بھی رکھتے ہیں، مدرک بھی ہیں۔ تو یہ صفت جس میں قدرت ہو، یعنی وہ قادر ہے، اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔
شک نہیں ہے کہ خداوند عالم میں یہ درک اور فعل اپنی اعلیٰ ترین کمال کے ساتھ پائی جاتی ہے، لہذا کامل ترین مرتبہ علم اور قدرت یہ خدا میں پایا جاتا ہے۔ پس خدا کا فعل جو اس کے علم اور قدرت سے نشأت لیتا ہے، خدا کے علم اور قدرت کے نتیجے میں خدا کا فعل انجام پاتا ہے، یعنی خدا اپنے علم اور اپنی قدرت کی وجہ سے فعل انجام دیتا ہے، تو خداوند عالم کامل ترین مرتبہ فعل خدا میں پایا جاتا ہے۔ پس وہ حی ہے کیونکہ اس میں علم اور قدرت پایا جاتا ہے، اور علم اور قدرت اس میں پایا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، لہذا خدا میں علم اور قدرت کامل اور لامحدود پائی جاتی ہے، اس کی حیات بھی کامل اور لامحدود ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، قدیم ہے۔ دوسری دلیل جو کہ سادہ ترین انداز میں سمجھی جا سکتی ہے، اگر اب بھی جو ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو، وہ یہ ہے کہ موجودات کا خالق زندہ موجودات کا خالق بھی زندہ ہونا چاہیے۔ ایسی مخلوق جو زندہ بھی ہے، جو درک اور فعل بھی رکھتی ہے، شعور بھی رکھتی ہے، علم بھی رکھتی ہے، درک سارا کو یہ صفات رکھتی ہے، تو محال ہے کہ جس نے اس مخلوق کو خلق کیا ہے، جس نے اس مخلوق کو علم، شعور، قدرت، فعالیت، دراکیت دی ہے، خود وہ یہ چیز نہ رکھتا ہو۔ اور سادہ کرتے ہیں کہ زندہ مخلوق کو جس نے خلق کیا ہے، یعنی یہ صفت زندگی جس نے عطا کی ہے، تو آیا وہ خود اس کے پاس زندگی نہیں ہے؟ یعنی یہ صفت اس کے پاس کامل ترین ہے، کیونکہ خداوند عالم نے زندہ مخلوق کو خلق کیا ہے اور اس کو علم اور قدرت بھی عطا کی ہے، تو یہ علم و قدرت اور زندگی خود اس کے پاس بھی موجود ہے، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کے پاس یہ خود صفت نہ ہو اور دوسرے کو صفت عطا کرے۔ اگر میرے پاس علم نہ ہو، یہ کتاب کا علم میرے پاس نہ ہوتا، میں یہ کتاب نہ پڑھا ہوتا، تو کس طریقے سے آپ کو سمجھا سکتا تھا؟ لہذا آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس الحمدللہ ایک حد تک میں علامہ تو نہیں ہوں لیکن طالب علم ہوں، علم کا ایک حصہ میں نے بہرحال حاصل کیا ہے، تو آج میں آپ کے سامنے بیان بھی کر رہا ہوں۔ اگر یہ میرے پاس صفت نہ ہوتی تو میں کیسے آپ کو یہ علم دے سکتا؟ لہذا خداوند عالم جس نے یہ صفت زندگی کو، جس نے قدرت، جس نے یہ فعالیت اور دراکیت دی ہے، بطور کامل اور عطم خدا کے پاس بھی یہ پائی جاتی ہے، لہذا خداوند عالم حی ہے، حی اور زندہ ہے، اور حیات اس کی صفات ثبوتیہ یعنی اس کی ذاتی صفات میں سے ہے۔ اب اس کے ذیل میں ایک بحث ہے جس میں کہتے ہیں خداوند عالم کی ازلیت، ابدیت اور سرمدیت، قدم اور بقا، یعنی خداوند عالم ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، سرمد بھی ہے، قدیم اور باقی ہے۔ تو خداوند عالم کی صفات جو ہیں، مثلا قدیم اور ازلی، باقی، ابدی، موجود اور سرمدی، ایک تعریف متکلمین نے کی ہے، عرض کیا میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آج کل متکلمین اور فلاسفہ شیعہ مذہب میں کم از کم تقریباً ان کی ایک رائے ہے، سوائے ایک چند ایک مسائل کے۔ پہلے بہت زیادہ اختلاف تھا، لیکن کیونکہ تعریفیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اب بھی کچھ نہ کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو متکلمین اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خداوند عالم کیونکہ جو ابھی زمانہ بالفعل اور مقدر مفروض جس کو ہم فرض کر رہے ہیں زمانہ، اور جو پہلا زمانہ گزر چکا ہے، ہر زمانے میں خدا تھا، یعنی ماضی میں جتنا آپ زمانہ فرض کر رہے ہیں، جتنا کروڑ نہیں، ملین نہیں، ملیارڈ، جتنا سال آپ جو ہے زمانہ فرض کر رہے ہیں، متکلمین کہتے ہیں خداوند عالم اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے، جو زمانہ مقدر ہے، لہذا وہ قدیم بھی ہے اور ازلی، ابتدا سے یعنی جب سے زمانہ ہے خدا ہے، پس وہ قدیم اور ازلی ہے۔ اور کیونکہ اس کا وجود موجود ہے، وہ زندہ ہے، جاری ہے، لہذا ابھی زمانہ بالفعل اور بالقوہ جو ابھی آنے والا ہے، جو محقق اور مقدر ہے، اور جو آئندہ زمانہ آئے گا،
خداوند عالم اس میں بھی رہے گا، اس زمانے میں رہے گا، ابھی بھی خدا ہے، تو لہذا موجودہ زمانے اور آئندہ جتنا جب تک جو ہے ہمیشہ کے زمانہ ہے اس میں خدا رہے گا، وہ باقی اور ابدی ہے۔ پس پہلا ہو گیا قدیم اور ازلی، یعنی ابتدا سے لے کر ابھی تک خدا تمام زمانوں میں ہے، لہذا وہ ازلی اور ابدی ہے، اس کی صفت ہے۔ ابھی فعل والے زمانے سے لے کر آئندہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ باقی اور ابدی ہے۔ پہلا قدیم اور ازلی، آخر تمام زمانوں کے لیے باقی اور ابدی۔ اور سرمدی کیا ہے؟ کہ وہ تمام ماضی کے زمانے، فعل زمانے اور آئندہ کے لیے جتنے آئیں گے، موجودہ زمانے سے آئندہ آخر تک تمام زمانوں کو یکجا دیکھ کر خدا کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں خدا تمام گزشتہ و حال و آئندہ میں موجود ہے اور موجود رہے گا اور موجود تھا، تو اس کو کہتے ہیں سرمدی، خدا سرمد ہے۔ یہ ہے متکلمین کی تعریف۔ لیکن جو فلاسفہ ہیں وہ اس تفسیر پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمانہ خود خدا کی مخلوق ہے۔ البتہ یہاں ایک تذکر دیتا جاؤں، زمانے کی فلسفے میں انتہائی دقیق ترین اور پیچیدہ اور مشکل ترین بحثوں میں سے زمانے کی بحث ہے کہ زمانہ ہے کیا، کیسے ہم کو زمانہ کے نظر آتا ہے، کوئی مادی مجرد کیا چیز ہے، کس کو کہتے ہیں زمانہ؟ یعنی وقت۔ ہم کہاں سے بات کہتے ہیں کہ حرکت سے، مطلب سادہ زبان میں کہیں، اب میں فلسفیوں سے معافی مانگ کر سادہ سمجھانے کے لیے، سورج طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، چاند ستارے آتے ہیں، پھر سورج طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے۔ اس رات اور دن کے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے، رات اور دن کے آنے جانے سے ہم پھر اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے گھنٹے بنا 24 گھنٹے، پھر 24 گھنٹے کے 1 گھنٹہ، پھر اس کے 60 منٹ، پھر اس کے 60 سیکنڈ، 1 منٹ میں پھر سیکنڈ کو تقسیم کر، اس طریقے سے ہم زمانے کی تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو حرکت جاری ہے نا زمان کی مکان میں، یعنی سورج و چاند کی یا دن رات کی سے زمانہ۔ اچھا، سورج اور چاند کو کس نے خلق کیا؟ اس حرکت کو کس نے خلق کیا؟ اس حرکت کا ہوتی ہے، پہلے اس کا فاعل ہونا چاہیے، مفعول اس کا مادہ، مساعد، ہر چیز، یعنی سارے لوازم دیکھ کر اس حرکت سے ہم زمانہ عرض کرتے ہیں۔ تو یعنی کوئی چیز ہوگی، خصوصاً مادی کم از کم کوئی چیز ہوگی جس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ کب یہ خلق ہوئی تھی اور کب جو ہے کتنے سال، یہ پھر ہم اندازہ لگائیں گے۔ تو یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اس یہ متکلمین نے جو تعریف کی ہے، انہوں نے خداوند عالم کو زمانے میں محصور کر دیا ہے، جبکہ خداوند عالم خود زمانے کا خالق اور مالک ہے، زمانے پر محیط ہے، نہ یہ کہ زمانہ خدا پر محیط ہے۔ مثلا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آج سے مثلا اتنے ملیارڈ سال پہلے خدا تھا، یعنی کیا مطلب؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زمانہ اس سے بھی، یعنی زمانہ تو چل رہا تھا یہاں، مطلب یہاں سے زمانہ شروع ہوا تھا، یہاں سے خدا کو فرض کر رہے ہیں، یعنی زمانہ وقت محیط ہے خدا پر۔ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ کیوں؟ خداوند عالم خود فاعل ہے، خالق ہے، زمانہ چاہے ماضی کا ہو، چاہے حال کا ہو، چاہے آئندہ کو، خدا ان تمام کے اوپر محیط ہے۔ لہذا یہ کہتے ہیں کہ خدا زمانے کا عدم تھا، یعنی کوئی چیز خالق ہوئی تو وہاں سے زمانہ شروع ہے، لیکن خدا کے لیے عدم مفروض نہیں ہے۔ زمانہ عدم تھا، پہلے زمانہ نہیں تھا، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے ایک بار خدا نہیں تھا، خدا تھا۔ کب سے آپ سے کب لفظ غلط ہے؟ خدا آپ کہیں کہ واجب الوجود ہے، یہ سوال کرنے غلط ہے کہ کب سے تھا۔ خداوند عالم ہر چیز جو بھی تصور کرے جو ممکنات میں سے، ان کو خدا نے خلق کیا، ان سب سے خدا پہلے تو ان کے اوپر محیط اور مہیمن ہے۔ لہذا خدا کا نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، خدا ان حال ماضی مستقبل کے اوپر محیط ہے، ان کا خالق ہے، ان کو خالق کرنے والا ہے، یہ خداوند عالم کے اوپر محیط نہیں ہے۔ پس قدیم اور ازلی ہے، یعنی خدا کا سابقہ عدم نہیں ہے، خدا کی ذات میں عدم نہیں پایا جاتا، لہذا وہ کیا ہے؟ قدیم اور ازلی ہے۔ ہاں ازلی کہیں گے ہمیشہ سے قدیم ہے خدا،
یہاں لفظ جب بھی، کیونکہ جب کا بھی یہ زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، خدا کیونکہ واجب الوجود ہے، جب بھی آپ تصور کریں وہاں اس وقت خدا ہے. اس کو کہتے ہیں قدیم اور ازلی. اور خدا کے وند عالم کے اوپر عدم عارض بھی نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ کروڑ سال کے بعد خدا نعوذ باللہ نہیں ہوگا، نہ، خدا جیسے تھا ویسے رہے گا. خدا پر پہلے عدم نہیں تھا تو خدا کیا قدیم اور ازلی ہے. خدا پر آئندہ بھی عدم نہیں آئے گا. خدا پر عدم ممتنع ہے تو وہ باقی اور ابدی ہے. یہ دوسری صفت ہو گئی، یعنی خدا کے اوپر عدم نہیں تھا خدا کی ذات میں، تو وہ کیا ہے؟ قدیم اور ازلی. کبھی بھی خدا پر عدم نہیں آئے گا آئندہ میں، یعنی وہ باقی اور ابدی ہے. اور ان دونوں کو ملاحظہ کریں، ان دونوں صفات کو ملائیں، یعنی عدم معذرت چاہتا ہوں، ماضی میں خدا کی ذات میں عدم کا نہ ہونا اور آئندہ میں بھی عدم کا نہ ہونا، ان دونوں کو ملا کر دیکھیں تو اس کو صفت کو کہتے ہیں سرمدیت. خدا سرمدی ہے. لہذا خلاصہ کلام یہاں تک دوستان عزیز یہ نکلا کہ ہم نے جو صفات بیان کی کہ خدا فاعل ہے، کیونکہ زندگی عام زندگی میں بھی دیکھیں تو جو کسی چیز کا فاعل ہو یعنی فعل انجام دے اور کسی چیز کو درک کرتا ہو مدرک کو، اس کو ہم کہتے ہیں زندہ ہے. باقی تمام صفات کا اور اس کی چار میں نے جو ہے نمو و رشد یا اپنی تولید نسل کرنا، حرکت دینا، احساس کرنا، فلاں جتنی بھی آپ صفات لے لیں وہ ساری پلٹتی ہیں دو کی طرف کہ ایک وہ فاعل ہو، فعل انجام دے سکے، تاثیر و تاثر رکھتا ہو، دوسرا وہ مدرک کو درک کر سکتا ہو. خدا وند عالم میں یہ صفات لا محدود پائی جاتی ہیں بغیر کسی نقص کے. تو خدا زندہ ہے اور اس کی مشہور ترین دلیل یہ ہے کہ جس خالق نے اس زندہ اور قدرت، چاہے محدود قدرت بھی ہو، قدرت رکھنے والے، فعل انجام دینے والے، شعور رکھنے والے، علم رکھنے والے انسان یا حیوان یا جمادات کو خلق کیا ہے، یہ صفت بطور کامل اس خالق میں پائی جاتی ہے. لہذا خدا زندہ ہے اور خدا وند عالم جو ہے کبھی بھی اس کے اوپر عدم نہ تھا نہ کبھی آئندہ میں ہوگا. ان دونوں صفات کر مل کر کہا جائے تو اس کو کہتے ہیں سرمدیت. یہ اب یہ صفات ہیں، جب آپ کی ساری واضح ہو جائیں گی اس کا نتیجہ نکلے گا آگے جو ہم جو ہے جا کے بیان کریں گے بعد معرف کو، وہاں نتیجہ نکلے گا کہ اگر ابتدا یہ آپ کے مبانی کبھی ہوئے، یہ ایک طرح کی مبانی کی یہ بحثیں ہیں، اصلی اصول میں ہیں، ان پر باقی بحثیں فرع ہوں گی. تو لہذا جب یہ سمجھ میں آ جائیں گی تو وہاں نتیجہ نکالنا اور اس میں کون سی جو ہے بحث غلط ہے کو ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.